ڈی پی چینج ہو گئی. سو ہیپی. میں نے ابھی دیکھا, یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے. میں اتنا پریشان تھی, میں کہہ رہی تھی کہ میری ڈی پی چینج کرتی تو میں نہیں لگتی, میری بڑی بہن لگتی ہے, میں نہیں لگتی, اتنی موٹی اتنی بھی نہیں ہوں میں. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ بچوں کو دعائیں, بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج بھی ہمارے شو پہ بڑی اچھی اور بڑی زبردست چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑی کارآمد ہیں. کچھ ایسے ٹاپکس ہم نے آج بھی آپ کے لیے ڈیزائن کیے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ آج جو پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹریفک چالان کے اوپر ہوگا. اس کے کچھ ایسے قوانین جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے. ہم نے یہاں پر زبردست ایس پی جو ہے ان کو مدعو کیا ہے جو آپ کو خاص طور پہ وہ سارے قوانین سکھائیں گے, اور جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہوتے ہیں اور بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کیسز ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ بات کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آج میرا جو ٹاپک ہے جس پہ آپ میرا ساتھ دیں گے وہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ نہیں کہتے ہم, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. جی, آج ہمارا ٹاپک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اسی فکر میں نا اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, اور اس حساب سے جس حساب سے ہم گزارنا نہیں چاہتے. ہم بہت سے ایسے کام وہ کر جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہم اپنے بچوں کی جو ان کی پسند کی شادیاں ہیں وہ نہیں کرنے دیتے, ہم اپنے کاسٹ سے باہر ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے, جس یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر بچے اپنی مرضی کی کوئی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا کوئی شعبہ یا پیشہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں نہیں تم ٹھیک تو ہو, یہ کیسے کام کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو, لوگ کیا کہیں گے. تو ایسی چیزوں کی وجہ سے یا ایسی باتوں کی وجہ سے ہم اپنی آدھی زندگی تو لوگوں کی باتوں پہ اور لوگوں کی فکر میں گزار دیتے ہیں. اور آپ کو کیا پتا, یہ جو ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے, ہم کتنے ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے اس طرح کے لوگ جو بہت زیادہ لوگوں کی فکر کرتے ہیں ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دماغی خلل جو ہے نا, یہ آپ کے دماغ کا ایک ایسا کیڑا ہے جو رینگتا رہتا ہے آپ کے دماغ میں, اور اس طرح کے بہت سی چیزوں میں فطور پیدا کرتا ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا شکار بنا دیتا ہے, اور ان کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اسی چیز کا شکار ہو جائیں اور اسی طریقے کی باتیں کریں. ہم کسی کی دیکھیں نا, آپ بات کروں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کی میت پہ آپ جائیں تو زیادہ تر میتوں پہ اتنا کھانا, اتنی جو ہے نا پیسہ جو ہے وہ میت پہ لگایا ہوا ہوتا ہے, کسی کی ڈیتھ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. کسی کی شادی پہ جاؤ تو کھانے کے آئٹم ہی نہیں ختم ہوتے, فنکشنز نہیں ختم ہوتے. ڈھولکی کا فنکشن, اب ایک نیا قوالی کا فنکشن, قوالی نائٹ رکھ دی, خرچہ کریں گے, فنکشنز کریں گے. وائی؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے کہنوں کے اوپر ہم اپنے بچے, اپنی زندگی, دو لوگ خوش نہیں ہیں, زندگی گزری نہیں جا رہی, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا, بچوں کے سامنے ہر وقت گندی لینگویج میں چک چک, ٹھیک ہے, بکواس, مگر اس کے باوجود طلاق نہیں لے سکتے, الگ نہیں ہو سکتے. وائی؟ بیکاز لوگ کیا کہیں گے. یہ جو زندگی ہم اپنی خراب کرتے ہیں نا, لوگ کیا کہیں گے, اس پہ بات کریں گے. کالز کریں گے آج اب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور اس ٹاپک کو آپ میرے ساتھ مل کر ڈیزائن کریں گے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کچھ سیکھیں گے, اور وہ ہیں ٹریفک کے قوانین. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا حادثات جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہم نے بلایا ہے سید غضنفر علی, SSP ٹریفک پولیس, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آئی نو یو ویری بزی, بٹ یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے, آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اس لیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ سر بتائیے گا یہ ٹریفک چالان جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ٹریفک چالان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جب آپ کسی بھی ٹریفک رول کی یا لا کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو عدالت میں جا کے آپ سے جواب طلبی کی جائے کہ آپ نے یہ خلاف ورزی کی ہے یا نہیں, ایک سمری ٹرائل کی صورت میں قانون امپاور کرتا ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر آپ نے ایک سگنل کو توڑا ہے تو آپ نے ایک ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس خلاف ورزی کی اتنی فائن جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. وہ جو فائن کا ہم ٹکٹ ایشو کرتے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے وہ فزیکلی ہم ایشو کریں, اس کو ٹریفک چالان کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ایک ٹریفک کی وائلیشن اور اس کے اوپر ہونے والی جو
پنشمنٹ ہے وہ ٹریفک چالان کہلاتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات سے آج آغاز کیا جی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کا ہماری زندگیوں پہ بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم ٹریفک کے اندر صرف روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو بہت پازیٹیو اثر ہوگا اس کا۔ واو مثلاً یہ کہ جب جو ہے وہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور سگنل توڑ رہے ہیں، اس وقت ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب ہم ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بالکل خیال نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب جو ہے وہ ہم کٹ مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال بالکل نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم اب روڈ کے اوپر جب ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے، کوئی گاڑی کو ہم نے روڈ کے درمیان میں کھڑا کر دیا ہے، اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمارا روڈ بیہیویئر جو ہے اس کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے۔ سر مگر کچھ ایسے اہلکار بھی آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی فیلڈ میں جب وہ موٹے موٹے چالان کی کہانیاں دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو، تو تب آپ کے بھی اہلکار کے کچھ لوگ ایسے یہ سوچے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن 20 چالان کرنے کا جو کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے بول رہی ہوں، تب بھی تو سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں ایسا کوئی کوٹا بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی وائلیشن کریں گے تو چاہے 100 لوگ وائلیشن کریں تو 100 لوگوں کے خلاف چالان ہونا چاہیے، اور اگر ایک بندہ وائلیشن کرے تو صرف ایک کا چالان ہوگا۔ وہ جتنی وائلیشن ہوگی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کا جو ہے وہ چالان بھی کرے اور ان کے خلاف ٹریفک کے لاس کی انفورسمنٹ بھی کرے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی آپ نے اگر غلطی نہیں کی، کوئی وائلیشن نہیں کی، آپ نے کسی ٹریفک رول کی، کسی ٹریفک لا کی، اور پھر اگر آپ کو چالان کیا جائے تو وہ بالکل انلیگل ہے، وہ غلط ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے، اس کی کارروائی کرنی چاہیے۔ جی بالکل کرنی چاہیے۔ ویری نائس ایس ایس پی صاحب، مجھے بتائیے گا عام طور پر لوگ جو ہے ٹریفک قوانین میں کون سی ایسی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چالان ممکن ہوتا ہے اور چالان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو بنیادی اس کے اندر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اس وقت تک آپ کو یہ قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کریں۔ تو جب آپ نے روڈ کے اوپر آنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک لائسنس ڈرائیور ہونا چاہیے، چاہے آپ بائک چلا رہے ہیں، چاہے آپ کار چلا رہے ہیں، چاہے آپ کوئی اور گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو ایک تو خلاف ورزی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، اب جیسے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ اگر گاڑی چلا رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے تو ویسے ہی انلیگل اس لیے ہے کیونکہ 18 سال سے کم عمر کا تو ڈرائیونگ لائسنس یہاں پاکستان میں قانون کے مطابق ملتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل کا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو رینیو نہیں کرایا تو آپ انلیگل اس میں وائلیشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ جو ہے وہ لائسنس ہو بھی اور پھر بھی آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر قانون کو اس طرح سے توڑتے ہیں کہ آپ سگنلز کا لحاظ نہیں کرتے، کوئی ٹریفک کا اہلکار کھڑا ہے وہ آپ کو مختلف اشاروں کے ذریعے کسی ایک سائیڈ کی روڈ ٹریفک کو چلاتا ہے، کسی دوسرے سائیڈ کی ٹریفک کو ہالٹ کرتا ہے، آپ اس کو فالو نہیں کرتے، جہاں پہ سپیڈ لیمٹ یہ ہے کہ شہر کے اندر آپ نے میکسیمم 45 کی سپیڈ رکھنی ہے، وہاں پہ اگر آپ 60-70 پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہر کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ کم ہے لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ 100 پہ 110 کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی اوور سپیڈنگ جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ ٹریفک کی وائلیشن ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی، آپ ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، آپ نے دائیں مڑنا ہے تو آپ انڈیکیٹر نہیں دے رہے، لیفٹ مڑنا ہے تو آپ انڈیکیٹر نہیں دے رہے، پیچھے والوں کو نہیں پتا کہ اچانک سے آپ کے سامنے جانے والی گاڑی جو ہے وہ کس طرف کو مڑ جائے گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو قانون کے اندر بتائی گئی ہیں کہ جب آپ روڈ کے اوپر ہیں تو آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے اور جتنے دیگر روڈ یوزرز ہیں ان سب کی سیفٹی کے لیے ایک سرٹن بیہیویئر ضروری ہے۔ آپ نے ایک قانون کو فالو کرنا ہے، اس کی اگر آپ وائلیشن کریں گے، فالو نہیں کرتے تو آپ ٹریفک وائلیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو چلان ایشو کیا جائے گا۔ اور ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو عوام ہے ٹریفک کے قانون کی پابندی کیوں نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے اس کی کمی ہے کہ ہمیں خود اس بات کا احساس شاید نہیں ہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں یہ ہم کوئی ٹریفک پولیس کا اوپر احسان نہیں کریں گے ان کو فالو کر کے، یا ہم جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے ان کو فالو کر کے، ہم یہ احسان اپنے اوپر کریں گے اگر ہم ان ٹریفک قوانین کو فالو کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر یہ احسان کریں گے اگر ہم یہ فالو کرتے ہیں، اور اپنے سے علاوہ دیگر جتنے لوگ ہماری معاشرے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے روڈ کے اوپر، ہمارے شہر میں گاڑیاں وہ روڈ یوز کر رہے ہیں ان سب کے اوپر یہ احسان اس لیے کریں گے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں گے، اپنے خاندان کی زندگی کو محفوظ بنائیں گے اور دیگر روڈ یوزرز جو ہیں ان کی زندگی کو محفوظ بنائیں گے۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ جو فالو نہیں کرتے اس میں ایک تو اس احساس کی اور اس اویئرنیس کی کمی ہے کہ جب آپ روڈ کے اوپر ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک ڈرائیو کر رہے ہیں، تو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ اس کے اندر انفورسمنٹ جو ہے اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹریفک اہلکار جو ہیں ان کی جو فیلڈ میں جو روڈ کے اوپر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انفورسمنٹ بہتر ہو سکے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ہر صورت میں اس قانون کا احترام کرنا ہے۔ ویری نائس، ہم ایک بریک لیں گے، دوبارہ جوائن کریں گے غظفر صاحب آپ کو، پھر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی حادثہ یا کوئی ایسے انسیڈنٹ شیئر کرنا ہے تو غظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، SSP ٹریفک پولیس، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چالان کے اوپر کہ چالان ہوتا کیوں ہے اور کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور ہم ایسی کون سی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جا کر ہمارا چالان ہو جاتا ہے اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس موجود ہیں غظفر علی صاحب جو کہ SSP ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے چالان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں مہینے میں؟ اگر میں کوانٹٹی پوچھوں تو کتنے کوئی چالان ہو جاتے ہیں صرف لاہور کی اسپیس میں؟ جی، اگر ایوریج جو ہے وہ ہم بات کریں تو جو ٹریفک وائلیشنز ہیں اور ان کے اوپر جو انفورسمنٹ ایکشن ہم چالان کی صورت میں کرتے ہیں، پچھلے نومبر کے اندر صرف لاہور کے اندر 53 لاکھ چالان ہوئے ہیں۔ اسی طرح مہینے کے؟ جی ایک مہینے کے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم باقی دیکھیں تو اس وقت تک جو ہے وہ 53 لاکھ چالان پورے سال کے ہیں۔ مہینے کے چالان تقریباً جو ہے وہ ایوریج کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً کوئی 11 ملین چالانز کر چکے ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ چالان ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ایوریج 11 ماہ گزر چکے ہیں اس سال کے، آن ایوریج جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر پورے پنجاب میں جو ہے وہ 10 لاکھ چالان ہوتا ہے۔ 10 لاکھ چالان کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں پر ڈے کے اوپر تو ڈیلی تقریباً 35 سے 40 ہزار چالان ہوتا ہے پورے پنجاب کے اندر۔ اس 40 ہزار چالان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹریفک کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ساری نوٹس کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر پولیس ایکشن لیتی ہے، ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں، ایک ایک چالان ان میں سے ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ اگر ہم صرف کل کی بات کریں تو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ 39,500 چالان ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہماری ڈیلی کی ایوریج جو ہے وہ تقریباً 40,000 چالان سر مگر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے؟ کیا قانون سخت نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کرتی عوام؟ کیا قانون اگر سخت بنا دیا جائے اور ہر ایک کو فائن اتنا زیادہ دینا پڑے، ان کا لائسنس، اب جیسے ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، ہم لندن وغیرہ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر موسٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا لائسنس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ وہ لگ جاتے ہیں، جو سٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو لائسنس ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، آپ سے چھین لیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کسی کے 2 یا 3 پہ بندے کی جان نکل جاتی ہے، کسی کا ایک بھی اگر ہو جائے تو اس کا چالان پہ اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم نے جو ہے نا وہ ابھی ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا کے اس کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ابھی ڈرائیونگ لائسنس بن رہے ہیں وہ سارے ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کا حصہ ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ پوائنٹس بیسڈ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو سمری بھیج دی ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بتایا کہ یہ جو وائلیشنز اگر کیا جائیں گے تو اس کے اوپر ایک وائلیشن پہ 1 پوائنٹ لگے گا، ایک وائلیشن پہ 2 پوائنٹ لگیں گے، کچھ وائلیشن جو زیادہ سویر نوعیت کی ہیں ان کے اوپر 3 پوائنٹس بھی لگیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ منیمم جب اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے تو اس بندے کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکے گا یا کینسل کیا جا سکے گا۔ یہ لندن وغیرہ میں کتنے پوائنٹس پہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے؟ 12 پہ وہاں پہ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جیسے کہ وہاں پہ اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی سگنل توڑا ہے یا اوور سپیڈ کیا تو آپ کو اکٹھے 3 پوائنٹس بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے اگر آپ نے 4 وائلیشن کی ہیں میجر تو 4 وائلیشنز پہ آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کی پھر ڈیوریشن بھی ہے۔ سر میں ابھی لاسٹ ٹائم لندن میں تھی تو ہمارے ساتھ ٹیم تھی، ہم شوٹ کر کے نکل رہے تھے تو ہمیں نا تھوڑی سی نیویگیشن سے پرابلم ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں رائٹ کی طرف شوٹ ادھر کر لیتے ہیں، لوکیشن اچھی لگ رہی، کوئی کہتا ہے لیفٹ، تو رائٹ لیفٹ 2-3 مرتبہ بس گاڑی ایسی کی ہے، پیچھے پولیس والوں نے پکڑا ہے، اور جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے ان کو پکڑ کے تو ان کے پتہ نہیں 3 قسم کے کوئی ٹیسٹ ہوئے، ناک کے ذریعے کوئی ٹیسٹ کیا گیا، پھر کہتے ہیں ویٹ کر، اور اتنی گاڑیاں، کوئی 8-8 6-6 گاڑیاں آ گئی، اتنے ٹریفک والے آ گئے، اور ان کو تمیز ہی کوئی نہیں کی، انہوں نے کوئی گالم گلوچ کوئی ایسی لینگویج یوز نہیں کی، مگر انہوں نے ہر قسم کا ٹیسٹ کیا۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرنک نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، مگر ہر قسم کا ٹیسٹ کیا کہ گاڑی جو تھی وہ ایسے کیوں ہوئی، ڈگمگائی کیوں، بالکل صحیح، اور مطلب اتنی زیادہ سختی۔ یہاں پر تو لوگ فون یوز کر رہے ہیں تو دیکھ نہیں رہے رائٹ لیفٹ پہ، اور اتنی زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، گاڑی کہیں پہ بھی منہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، کوئی تیز چلائے
چلائے گا, کوئی ہلکی چلائے گا, رائٹ کا کٹ ہے نہیں وہاں, زبردستی کا رائٹ کٹ کر دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ سختیاں کیوں نہیں ہوتی؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ فریکوینسی آف چلانس کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ سیویریٹی آف چلان کیا ہے. اب جو ہمارے قوانین ایگزسٹنگ ہیں اس کے اندر سوائے 4 چیزوں کو چھوڑ کے, جن کے اندر ہیلمٹ شامل ہے, جن کے اندر یہ اسموک ایمیٹنگ جو ہے یہ شامل ہے, اسی طرح سے سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا ہے, یہ کچھ 4 چیزیں ہیں, یا وداؤٹ لائسنس ڈرائیو کرنا ہے, کہ جس کے اوپر ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ ہم 2000 روپیہ چالان کرتے ہیں وائلیشن پہ. باقی جتنے ہمارے قوانین پرانے بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق کسی وائلیشن پہ 200 روپیہ چالان ہے, کسی پہ 300 روپیہ چالان ہے, جو کہ $1 یا $1 بنتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایک دفعہ اوور سپیڈنگ کی تو آپ کو $90 تک بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے. میں ریسنٹلی تھا وہاں پہ, گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, 45 کی سپیڈ لیمٹ تھی, میں 50 پہ چلا گیا, اور مجھے وہ گھر پہ ٹکٹ آ گیا جس میں مجھے جو ہے وہ اس میں $85 جو تھے وہ دینے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ سیویریٹی آف پنشمنٹ زیادہ ہے. اس کے سلسلے میں بھی ہم نے ایک سمری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اس میں ایکشن لے رہی ہے. مگر سر ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی, وہاں پر کیونکہ کورٹ میں بھی کیس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے, اگر اٹینشن ہو کے یا فوکس ہو کے وہ گاڑی نہیں چلا رہے کوئی اس طرح کسی, تو ان کو پورے اس پروگرام میں بھیجا جاتا ہے. وہ پورے دن کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ان کو گاڑی چلانا بتایا جاتا ہے, وہ پوری موویز دکھائی جاتی ہیں پروجیکٹرز پہ, ان کو سارے قوانین رولز اور وہ سب کچھ یاد کروائے جاتے ہیں, پڑھایا جاتا ہے پوری کلاس کی طرح. وہ پورے دن کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ان کو سزا ملتی ہے کہ آپ ادھر جائیں, جا کے یہ ساری چیزوں کو فالو کریں, اور ادھر ٹیسٹ وغیرہ جو بھی آپ تو پورا دن ان کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ایسی چیزیں کیوں نہیں ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ان کو پوری کسی ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پر پورا جو ہے نا ان کو سیویئر وہ پورا سین سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, سکھایا جائے, وہ اویئرنیس پروگرام دکھایا جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر. ریسنٹلی ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جووینائل ڈرائیونگ کے اوپر یہ بات اٹھائی گئی, تو اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کا بھی یہی تھا, اور ہم اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں. مطلب ایسے نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے, وہ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ سکھانا بھی تو ہے. کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں, یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آپ ان کو جو ہے وہ جرمانہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ کمیونٹی ورک کروا سکتے ہیں, آپ ان سے والنٹیئر ورک کروا سکتے ہیں, آپ ان کو مختلف جو کلاسز ایسی ہیں جس کے اندر وہ آ کے پارٹیسپیٹس کریں, ورک شاپ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, اس کی فیس تھوڑی ہائی رکھی جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کی تھوڑی جو ہے وہ ایک اویئرنیس بھی پھیلتی ہے, ان کو علم بھی ہوتا ہے اس چیز کا, سینسٹائز بھی ہوتے ہیں لوگ کہ اس طرح کا اگر ان کو جو ہے وہ بیٹھنا پڑے اس طرح کے پروگرامز کے اندر. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایک کمپریہنسو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس کے سلسلے میں جو ایک بڑا ابھی انقلابی قدم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاسٹ منتھ ہی ایک پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے نام سے اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے, جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ منسٹر ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرے گی, اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ٹریفک کے جو بھی نظام ہے اس کے اندر 3 بنیادی فیکٹرز ہیں. ایک ٹرائکا ہے, وہ اس میں سب سے پہلے روڈ ہے, پھر گاڑی ہے, اور پھر ڈرائیور ہے. ان تینوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس ڈیل کرتے ہیں. روڈز کا انفراسٹرکچر بنانا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, گاڑیوں کی فٹنس جو ہے اس کو اور سرٹیفائی کرنا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اور ڈرائیورز کے بیہیویئر اور اس کی لائسنسنگ اور اس کی سکلز جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا اور ان کو سرٹیفائی کرنا یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے. تو یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ملا کے چلانے کے لیے جو اتھارٹی ابھی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے تحت بنی ہے وہ ابھی اس نے کام شروع کر دیا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت بہتر نتائج انشاءاللہ. سر ایک اور بات پوچھوں گی, آپ کو پتہ ہے اسموک کی کتنی بری سچویشن, حالت تو پیچھے تو بہت بری رہی ہے, آگے بھی کچھ پتہ نہیں مگر اللہ رحم کرے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کھٹارا گاڑیاں, یہ جو پھٹ پٹیاں, یہ جو چنچیاں, ٹھیک ہے, یہ جو اس طرح کا دھواں دار گندے دھوئے نکالنے والی جو گاڑیاں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون سے بابا آدم کے زمانے کی جو پھٹیچر گاڑیاں ہیں, وہ جب روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں اتنے گندے دھوئے پولوشن نکال رہی ہوتی ہیں, ان گاڑیوں کو کیوں نہیں روکا جاتا, ان پھٹ پٹیوں کو, ان چنچیوں کو کیوں نہیں روکا جاتا, ان کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی, ان کو برن کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ جو دنیا میں سب کو ہمیں برن کر رہے ہیں اپنے دھوؤں سے, ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ جی, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک میجر سورس ہیں اس پولوشن کا, کہ جس کی وجہ سے اسموک جو ہے وہ لاہور جیسے شہر کو بہت سیویئرلی افیکٹ کر رہی ہے. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پورا ہمارا جو کیمپین ہے وہ اس کے اندر چل رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ صرف جو ہے وہ 1 نومبر سے لے کے ابھی تک 2 مہینے کے اندر تقریباً جو ہے وہ کوئی 3 لاکھ گاڑیاں ہیں جن کے خلاف, یہ دھواں چھوڑنے والی پورے پنجاب کے اندر جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم تقریباً جو ہے وہ 5000 سے 6000 گاڑیوں کے خلاف یہ ایکشن ہوتا ہے. سر آپ ادھر ہی رہیے گا, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کو ہم آگے الیبریٹ کریں گے کیونکہ بہت سیویئر مسئلہ آپ کو پتہ ہے.
ہم اچھی سانس تازہ سانس لے سکیں گے تو پھر اس کے بعد گاڑی نکال کے چلا سکیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک, we'll be right back. اچھا, آپ پھٹ پٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ایسی دھواں دار گاڑیاں ہیں, پٹیچر گاڑیاں جو چل رہی ہوتی روڈ پہ, تو ان کے لیے کیا سختی جی, کی اس گئی کے ہے؟ دو چیزیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلے ہمارے ہاں فٹنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ صرف جو پیسنجر وہیکلز ہیں, یعنی کہ جو کمرشل وہیکلز ہیں, بس ہو گئی, کوسٹر ہو گئی, ویگن ہو گئی, جو کہ سواریاں اٹھاتی ہیں, ان کی ہوتی تھی. ابھی جو ہے وہ قانون کے اندر تبدیلی یہ ہوئی ہے, اور اس کو میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ٹرانسپورٹ کا وہ دیکھ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہیں, جو آپ کے گھر کی کار ہے, جو آپ کا موٹر سائیکل ہے, ان کے بھی فٹنس سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی جو پرائیویٹ گاڑی ہے وہ بھی بغیر جو ہے وہ فٹنس کے, اور دھواں اگر آپ کی گاڑی چھوڑتی ہے تو وہ فٹنس پاس نہیں کر سکتی چونکہ. تو اس فٹنس کے لیے بہت ساری لیبس نئی اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. ہر شہر کے اندر مختلف لیبس کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہے. اس سے ایک تو ٹیسٹنگ کی جو رجیم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی, اور ایسی گاڑیاں ویسے ہی جب فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس ایک جواز ہوگا پولیس کے پاس کہ ہم ان کو روک سکیں کہ آپ روڈ کے اوپر نہیں چل سکتے. سیکنڈلی, اس وقت ہم اس کو نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں کہ جو دھواں چھوڑ رہی ہے گاڑی اس کو روکتے بھی ہیں, اور پھر اس کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن ہوتا ہے. صرف کل کے ایک دن کے اندر لاہور شہر کے اندر 924 گاڑیاں جو ہیں ان کو صرف اس بات کے اوپر بند کیا گیا کیونکہ وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھیں. اگرچہ اسموک کے اندر ایک واضح کمی آئی ہے, اور اس کے اندر دیگر بہت سارے محکموں کی طرح پولیس کا بھی بڑا رول ہے کہ جس کے اندر انہوں نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن کیا, لیکن یہ ایک لائف سٹائل چینج کی ضرورت ہے کہ جس کے اچھا, اندر میں لوڈر رکشے کے بارے میں پوچھ لوں آپ سے کہ یہ جو نئے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے, ان کے اوپر نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوتی, مگر روڈ پہ چل رہے ہیں اور ان کے چالان بھی ہوئے جا رہے ہیں, پھر وہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتے؟ پھر اس کا آپ جواب دیتے, پھر ہم الیکٹرک اسکوٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. جی بالکل, یہ بنیادی طور پہ تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک جو ہے وہ میٹر ہے کہ جس کے اندر وہ جو بھی گاڑی رجسٹر ہوتی ہے اس کو سرٹن اسپیسیفکیشنز کے مطابق مینوفیکچر ہونا ہوتا ہے, تب رجسٹر ہوتی ہے. اچھا. اب یہ جو لوڈر رکشے ہیں, یہ چنگچی رکشوں کے بھی مختلف جو اقسام ہیں, یہ ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق مینوفیکچر نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے کچھ کو تو ابھی اس لیگل نیٹ کے اندر لایا گیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ریٹرو فٹڈ وہیکلز جو ہیں, جو پیچھے موٹر سائیکل کے پیچھے چنگچی رکشہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ لیگلائز کیا گیا ہے اور اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. لیکن یہ جو لوڈر رکشے ہیں اور دیگر کچھ ابھی تک انڈر پروسیس ہیں, ان کے اندر یا تو ان کی مینوفیکچرنگ بند کی جائے گی اور یا پھر ان کو اس نیٹ کے اندر لایا جائے گا کہ ان کی بھی رجسٹریشن ہو سکے. اور یہ الیکٹرک اسکوٹیز, بائکس وغیرہ جو ابھی نہیں آئی ہیں, لوگ چلا رہے ہیں, اس کا کس طریقے سے, مطلب اس پہ بھی تو دیکھیں میں نے نمبر وغیرہ تو اس کے اوپر بھی نہیں ابھی تک, نہیں وہ اصل میں بالکل ابھی تک نہیں ہے, ان کے اوپر ہوتا ہے. اور ابھی جیسے چیف منسٹر صاحبہ کی ایک اسکیم بھی ہے کہ جس کے اندر وہ الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پورے پنجاب کے اندر دے رہی ہیں, مور دین 27,000 بائکس جو ہے اس کے اندر دی جا رہی ہیں. اس کے اندر الیکٹرک بائکس جو ہے ان کا بھی کافی ہیوی ریشو ہے, ان سارے جو ہیں وہ رجسٹریشن کے پروسیس میں ہیں, چونکہ وہ بینک آف پنجاب سے لیز ہو کے جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے ان کے اوپر ابھی ٹائم لگ رہا ہے, لیکن وہ ساری کی ساری رجسٹر ہوں گی اور ان کے اوپر نمبر پلیٹ لگیں گے. لاسٹ سوال, یہ جو ایم او ٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, ملک سے باہر ہم جاتے ہیں, لندن وغیرہ میں بھی, امریکہ میں بھی, وہاں پہ ایم او ٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ گاڑی کو جو ہے نا چیک کیا جاتا ہے پورے طریقے سے کہ یہ روڈ پہ نکلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اور چلتی بھی اگر آپ ٹریفک میں کہیں پہ کسی بھی گاڑی کے نمبر کو اگر آپ گوگل میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس گاڑی کی ایم او ٹی ہوئی بھی ہے یہ نہیں ہے, یہ تھی تو کتنے ٹائم پہلے ختم ہو گئی ہے, تو اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اس گاڑی کو, ٹھیک ہے. ایسے ہی سخت قانون ہے. یہاں پر کوئی ایسا ایم او ٹی سسٹم کیوں نہیں ہے جہاں پر گاڑی کو پہلے چیک کرایا جائے کہ یہ روڈ پہ نکلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اس میں کوئی پرزا پاس, اس کی کوئی ایسی چیز, اس کے کوئی پارٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں, یہ کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ایشو ہوتا ہے اس کے اندر 13 مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ان سے گزارا جاتا ہے گاڑی کو, جس کے اندر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, جس میں سسپینشن بھی ہے, میکینیکل بھی ہے, الیکٹرک بھی ہے, دیگر چیزیں ہیں, آل ٹائپس آف. ان سب کے اندر جو ہے وہ جب گزرتی ہے گاڑی اور وہ تمام ٹیسٹ پاس کرتی ہے, تب اس کو وہ ایم او ٹی کہہ لیں یا فٹنس سرٹیفکیٹ کہہ لیں, ہمارے یہاں فٹنس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ اس کو ایشو ہوتا ہے. پرائیویٹ گاڑیوں کا اس سے پہلے اس رجیم کے اندر نہیں تھی, ابھی گورنمنٹ قانون سازی کر رہی ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی اس رجیم میں لایا جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی کو بھی آپ کو لازمی ایم او ٹی اس کی ہر سال کروانی پڑے گی. چاہے پرائیویٹ ہو چاہے کسی کی پھوپھی کی گاڑی ہو, ہمیں کیا, مگر گاڑی جو روڈ پہ نکل رہی ہے اس کی ایم او ٹی اور یہ سب کچھ. کمرشل وہیکلز کی تو پہلے ہی ہو رہی تھی, ابھی ذاتی گاڑیوں کی بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے بڑی نئی چیزوں سے ہمیں گائیڈ کیا. آئی ہوپ کہ جس طریقے سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, عوام بھی, میں کہوں گی عوام ساتھ دے, ہم
ہم صرف ٹریفک پولیس وارڈنس کو جو ہے لوگوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے قانون کو فالو نہیں کرتے اور یہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اگر غلطی نہ کریں, آپ کو ایسی کوئی کام ہی نہ کریں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی چالان بھی نہیں ہوگا. اپنی چیزوں سے بچیں, اپنی چیزوں کو طریقے سے ان قانون کو فالو کر کے اپنے چالان بھی بچائیں اور اپنی ایسی سچویشنز کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج جس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے ایک ایسا ٹاپک چوز کیا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی اسی بات پہ گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنے گھر کی شادی بیاہ ہو, زیادہ سے زیادہ مہنگے سے مہنگا پیسہ خرچہ کریں گے, انویسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اگر نہیں کریں گے اور تو یہی سوچتے رہیں گے کہ یار نہیں, لوگ کیا کہیں گے. کسی کی میت پہ بھی اتنا پیسہ انویسٹ کریں گے اور پھر یہی سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا, بچے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں, ہم کاسٹ سے باہر ان کو شادی کرنے نہیں دیتے, پھر ہم کہتے ہیں, یہی بچوں کو بھی جواب دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی مرضی کی فیلڈ بچے چوز کرنا چاہیں, چاہے شوبز میں ہو, سنگر بننا چاہیں, ایکٹر بننا چاہیں, یا کوئی ایسی اور فیلڈ, میک اپ آرٹسٹ بننا چاہیں, کچھ اور کرنا چاہیں, تو بس یہی کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہو, یہ کام کرو گی, یہ کام کرنا ہے تم نے, لوگ کیا کہیں گے. اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو کیا ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار دیں گے؟ دو میاں بیوی خوش نہیں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ, چک چک جھگڑا, مگر اس کے باوجود ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے لوگوں کو دکھانے میں, اور طلاق لیتے وقت 10 بار سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا ہم اسی طرح اپنی زندگی گزار دیں گے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کال کیجئے گا, پروگرام میں شامل ہوئیے گا, کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب, جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بڑے دبنگ ہیں, بڑے سیدھے لفظوں میں, آسان لفظوں میں, بڑے پیار سے, بڑے نرمی سے, بڑے سینسیٹیو ہیں, اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو آج ان کے ساتھ, میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور ہم سے بات کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. السلام علیکم کاشف صاحب. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, لوگ کیا کہیں گے, مجھے بتائیں لوگ کیا کہتے ہیں, ہے کیا, یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں, کن کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ منیر نیازی یاد آ گئے. منیر نیازی نے کہا, میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا. یہ جو لوگ ہیں, میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. آہا, اگر زندگی میری ہے تو مجھے بسر کر لینے دیں, واہ اگر زندگی میری ہے مجھے جی لینے دیں. واہ کاشف. محسن بھوپالی نے کیا خوبصورت بات کی. اس نے کہا, چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری, لوگوں کا کیا کہنے دو, لوگوں کی اپنی مجبوری. واہ, پر لوگوں کی مجبوری میں نے اپنے اوپر طاری کر لی ہوئی ہے, میں نے خود کے اوپر ڈال لیا لوگوں کا. افلاطون سے کسی نے پوچھا لوگ کیا کہیں گے, اس نے کہا یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, میرا تو نہیں. جن کا مسئلہ ہے وہ سوچے, وہ پریشان ہو, میں کیوں اس بارے میں پریشان ہوں. بڑی بات. اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جس دنیا میں جو خالق مجھے لے کر آیا, میں اس کا نہیں سوچتا کہ وہ کیا کہے گا. میں یہ نہیں سوچتا میرے نبی کی شریعت کیا کہے گی, میں یہ نہیں سوچتا قرآن کیا کہے گا, میں یہ نہیں سوچتا اخلاقیات کیا کہے گی, میں یہ نہیں سوچتا تہذیب کیا کہے گی, میں یہ سوچتا ہوں لوگ کیا کہیں گے. کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی, جو ان کی عمر میں بڑی تھی, کافی بڑی تھی, اور ان کی جب شادی ہوئی تو کیا انہوں نے یہ بات سوچی, انہوں نے کہا کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا, لوگ کیا کہیں گے. مگر ہمارے وہاں اگر کوئی بڑی عمر کی عورت ہے, بڑی عمر کی کوئی ایسی لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہوا یا شادی نہیں ہوئی, یا کوئی ایسی بیوہ, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ شادی کراتے ہوئے اپنے بیٹے کی ماں باپ بڑا پریشان ہوتے ہیں. بہنیں کہتی ہیں ہمارے بھائی کی ایسی شادی ہم کروا دیں جو آلریڈی اتنی عمر کی ہے, میرے بھائی سے اتنی بڑی عمر کی ہے, یہ تو اماں ہے, یہ تو نانی کی عمر کی ہے, ہم اس کے ساتھ شادی کرائیں گے. امی لوگ کیا کہیں گے, اسی چکر میں وہ بیچاری بیٹھی رہ جاتی ہے. آپ بتائیں پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں, اس کی شادی کا اس کو کوئی حق نہیں ہے کیا, کیا لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا؟ آپ نے بھی بات کی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ کی جو حیات طیبہ ہے, جتنی بھی ظاہری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہیں, وہ ساری قرآن مجید کے تمام تر اصول و ضوابط کے مطابق ہیں.
सूरत तौबा की आयत 13 में अल्लाह ताला ने इस सारी बात का जवाब दे दिया जो आप फरमा रही हैं एक आयत के अंदर। उस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम इनसे डरते हो, यानी इन लोगों से। और फिर उसी आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़्यादा हक है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो जब भी कोई काम करना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपके जहन में सिर्फ एक होता था, मशीयत इलाही, खौफ खुदा। हमारे जहनों में मुआशरे का खौफ है, हमने माजरत के साथ मुआशरे को खुदा बनाया हुआ है। इसी सूरह तौबा की आगे चलकर आयत 62 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी ज़िंदगियों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़्यादा हक है। यानी उनकी तरफ देखो, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब छोटी उम्र में थे अपने से बड़ी उम्र, और जब आपकी हयात तय्यबा निस्बतन ज़्यादा थी तो अपने से छोटी उम्र। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत, आपने ये बताया कि मेरे बाद मुआशरे में कहीं तुम मुआशरे के खौफ से उन ख़वातीन को ना भूल जाना जिनका हक है कि किसी न किसी की ज़ौजगी में रहें। वाह। तो मुआशरे को अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो मुआशरा के बारे में सार्तर ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ अपनी ऑटोबायोग्राफी वर्ड्स में लिखा। उसने कहा द अदर इज़ हेल, दूसरा तो जहन्नम की तरह है, वो तो आपको जहन्नम की आग में डाल देगा इसी दुनिया में। वो तो यहाँ पर खुदा भी बना हुआ है नौज़बिल्ला, वो यहाँ पर मुनसिफ भी बना हुआ है, वो फ़िज़ा के बारे में फ़ैसला भी करता है, फ़िज़ा के बारे में इल्ज़ाम भी लगाता है, फ़िज़ा को सूली पे भी टांग देता है, डिसीजन भी ले लेता है, सारे इख्तियारात उसने अपने हाथ में रखे। और हम भी कितने सादा हैं कि बड़े मज़े के साथ उसके इख्तियारात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, ए हसन, क्या तुम कभी इस बात पे नहीं घबराए कि लोग क्या कहेंगे? कहा, जब मैं दुनिया में आया तो अकेला था, जब दुनिया में ज़िंदगी गुजारी तो अकेला हूँ, जब दुनिया में से जाऊँगा तो अकेला होऊंगा, जब कब्र में पड़ा होऊंगा तो अकेला होऊंगा, जन्नत में जाऊँगा तो अकेला जाऊँगा, अगर खुदा न खास्ता दोज़ख में गया तो भी अकेला जाऊँगा। ये लोग कहाँ से आ गए? तो ये लोग हमने खुद अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं, ये डिसीजन हमने खुद ली। एक्चुअली फ़िज़ा, मैं और आप अपने आप को लोगों की नज़रों से देखना चाहते हैं। हम कमज़ोर हैं, नफ्सियाती तौर पर हम दबाव का शिकार हैं, हम अपनी नज़र में खुद को कुछ भी नहीं समझते, हम हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसमें हमारा कोई इतना बड़ा कसूर भी नहीं है, क्योंकि हमने, जो हमारी स्पीशी है इंसानों की, इसने सदियां जंगल में रह के गुजारा। जंगलों में ये स्पीशी इकट्ठे रहती थी, 120 से लेकर 130 लोगों का इज्तिमा हुआ करता था। वहां जो सोशल कनेक्शन था बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी सर्वाइवल दूसरे के ऊपर थी। सोशल आइसोलेशन मेरी मौत थी, सोशल रिजेक्शन मेरी मौत थी। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया कि सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है, वो मुझे कबीले से निकाल देती थी, फिर जंगल में अकेले रहना पड़ता था। उस अकेले होने की वजह से जानवर मुझ पर हमला करते थे, मैं चला जाता था दुनिया से। ये जो खौफ है, इसीलिए किसी माहिर ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, पत्थर की जिंदगी से हम इंसान को तो निकाल के ले आए, मगर इंसान में से पत्थर की जिंदगी को नहीं निकाल सके। आज भी हमारे यहाँ वो जंगल की और पत्थर की जिंदगी हमारे अंदर चल रही है। आज भी हम सोशल आइसोलेशन को, सोशल रिजेक्शन को मौत समझते हैं अपनी। हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी ने दावत पे नहीं बुलाया, अगर किसी ने मुझे शादी की दावत नहीं दी, तो ये मेरी मौत है। इसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे फिजिकल पेन जैसे होती है, बिल्कुल ऐसे इमोशनल पेन को हम फील करते हैं। आप देखिए कि इंसानी दिमाग की एक कमजोरी कह लें, इसको लिमिटेशन कह लें, कि वो टांग के टूटने और दिल के टूटने में फर्क नहीं करता। और इसकी वजह भी है बहुत बड़ी खूबसूरत। एक नोमी आइजनबर्गर, एक बहुत खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2003 में एक बड़ी मज़ेदार रिसर्च की। उस रिसर्च में वो देखना चाहती थी कि जो फिजिकल पेन है उसका इमोशनल पेन के साथ क्या ताल्लुक है। तो उनके लिए हैरत के बायस था जब उन्होंने MRI स्कैन्स में देखा कि जब इंसान को इमोशनल पेन, यानी उसका दिल टूटता है, या जब वो मुआशरे से दुखी होता है, तो उसको वैसी ही पेन फील होती है जैसे उसको टांग टूटने से या जिस्म का कोई हड्डी टूटने से होती है। उस पर उनको ये पता चला कि एक्चुअली फितरत ने जो ऑलरेडी जिस्मानी दर्द या फिजिकल पेन का जो न्यूरो सर्किट था, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इमोशनल पेन के लिए। अब इसको कैसे उन्होंने सेकंड कैसे किया कि ये वाकई बात ठीक है। उन्होंने देखा कि जो इमोशनल पेन, दिल टूटना है, जो लोगों से परेशान होकर अकेले हो जाना, उनको भी जब पेन किलर दी गई, वही पेन किलर जो फिजिकल पेन वालों को दी गई, तो दिल टूटने वालों को भी उससे अच्छे असरात आए। इससे पता चला कि जो इमोशनल पेन है इंसानी बॉडी में,
ایکچولی وہ ایک طرح سے رد عمل پیدا کرتی ہے انسانی باڈی کے آئے ہائے، کیا اندر. بات سو بتائی ہے. جسمانی درد کی طرح ہی ہمیں ایموشنل پین فیل ہوتا ہے. اور ہم جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں میرے بارے میں کہا کہ میں بہت حساس ہوں, ہم ہر کوئی ہم میں سے حساس ہے. کیا بات. ایکچولی ہماری جو انسانی نفسیات ہے وہی حساسیت میں پیدا ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں حساسیت میں پیدا ہوئی؟ فضا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں پیدائشی طور پہ ہم حساس ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی اسی ٹاپک کو آگے الیبریٹ کریں گے. ایک نیوز بریک ہے, نیوز بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. جی ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے کچھ تو لوگ کہیں گے, اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اچھا کاشف صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ لوگ کچھ بھی سوچ رہے ہیں, کچھ بھی کہہ رہے ہیں, کہنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہم بھی تو ان کو موقع دیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہم کوئی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں زپ کر لینا چاہیے. ہمارے بچے کی اچھی ڈگری آئے, ہمیں منہ کو زپ کر لینا چاہیے. ہم نے نیا گھر لیا, زپ اٹ, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اچھی جاب آ گئی, زپ اٹ. ہماری کسی اچھے لڑکے شادی ہو رہی ہے, زپ اٹ. ہمارے گھر کی کوئی ایسی بہت بڑی خوشی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی کو بتائیں اور نظر لگ جائے, دین زپ اٹ. تو اگر ہم ہر چیز کو اپنا زپ کر لیں اور فضول کا دکھاوا, نمائنداری, یہ چیزوں کو ہم فالو نہ کریں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کی ان باتوں سے تھوڑا سا ہمارا فوکس ہٹ جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایکچولی آپ بات کر رہے ہیں فوکل بشر کی, ہم ہیں بشر. بشر اور فوکل بشر میں بڑا فرق ہے. اچھا. فوکل بشر بشر سے یا عام انسان سے اوپر ہوتے ہیں. آپ ایکسیپشنل کی بات کر رہے ہیں. یہ کسی انبیاء سے, ائمہ کرام سے اور کسی بڑے صوفی سے تو یہ توقع کی جا سکتی جو آپ فرما رہی ہیں. عام انسانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید جو عام انسانوں کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ پتہ کیا دیتا ہے, کہ انسان ناشکرہ ہے, انسان بے صبرہ ہے, انسان لالچی ہے, انسان ہوس کا شکار ہے, انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. تو ہم اپنی ڈیفینیشن سے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا خوبصورت کہا. انہوں نے کہا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ فروتنی کو دل میں جا دیتا ہے. فروتنی کہتے ہیں عاجزی کو, کہ بڑے لوگوں میں اندر عاجزی آ جانی چاہیے, جو آپ فرما رہی ہیں. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ فروتنی کو دل میں جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی, جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے. اپنی تعریفیں وہ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کا انسان خواہشات کا غلام ہے, کھوکھلا پن ہے, ہالونیس سے اس کے اندر. اب تہی مغز جو ہوگا, یعنی جس کا دماغ کے اندر کھوکھلا پن ہے, وہ اپنی تعریفیں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اچھا, جو آپ نے ابھی بات کی اپنی گاڑی اچھی ہو تو زپ کر لیں, بچہ ٹاپ کر دے زپ کر لیں, اچھے کپڑے پہنے زپ کر لیں. بات سنیے, اچھی گاڑی تو لی اس لیے ہے کہ لوگوں کو دکھائی جائے. بچے نے پوزیشن تو لی اس لیے دنیا کو پتہ چلے میرا بیٹا ٹاپ کر گیا. میں کپڑے پہن اس لیے رہا ہوں کہ لوگوں کو اچھے لگیں. سو یہ خواہش جو ہے, جو میری ڈیزائر ہے, یہ کوئی اتنی ناجائز نہیں ہے, لیکن دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھنا ناجائز ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک چیز پہنی ہے, کیونکہ اس کا میں آپ کو ایک پہلو بھی بتا دیتا ہوں. ایک بار ایک صحابی جو تھے وہ بڑا خوبصورت زرق برق لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو کسی نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ, کیا اچھا لباس پہننا, مہنگا لباس پہننا, کیا یہ بھی مطلب شوخی میں آتا ہے, کیا یہ بھی آتا ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں, دکھاوا کریں؟ آپ نے کہا نہیں, بلکہ اگر تم افورڈ کرتے ہو, اگر تمہاری حیثیت ہے تو اس کے مطابق اپنا لباس اور اپنی زندگی گزارو. یہ نہیں کہا کہ تم نے دکھانا نہیں یا پہننا نہیں, ہاں پہن کر دوسروں کو حقیر نہیں جاننا. یہ ہے اصل بات. اگر مجھے اللہ نے گاڑی دی, بیٹے کو ٹاپ دیا, اچھا لباس دیا, اچھی شہرت دی, اچھا نام دیا, اچھا عہدہ دیا, اچھا مقام دیا, اس سے یہ مراد نہیں کہ دوسرا مجھ سے نیچے چلا گیا. یہ ہے پرابلم. اب ایک بات. دوسری بات ہے جس کی بات آپ نے بات کی کہ اپنی گاڑی کی باتیں زپ کر لے. اگر اتنا بڑا انسان ہو تو اسے گاڑی لینے, کپڑے مہنگے پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ مدائن ایک شہر تھا, وہاں پر مسلمانوں سے پہلے کسی اور مذہب کی حکومت تھی. جب مسلمانوں نے مدائن کا شہر قبضے میں کیا تو اس کے محل کے باہر ایک بڑی خوبصورت لائن بادشاہ نے لکھی ہوئی تھی. لائن سنیے کیا تھی, جو آپ کی بات کے مطلب اس کی تشریح میں بیان کرنے لگا. اس نے لکھا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں وہ شخص حاضر ہو جس کے پاس علم, حلم اور بہادری ہو. اچھا, اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے مگر بریک کے بعد. یہ ہم دوبارہ سٹارٹ سے سنیں گے آپ سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی آدھی گزار دیتے ہیں لوگوں کے کہنے کے ٹینشن میں، اسی فکر میں. مگر ابھی میں آپ سے آخری کچھ ورڈکٹس لینا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں، بچے اپنی مرضی کی فیلڈ جوائن نہیں کر سکتے یہاں پر. اگر کوئی وہ میک اپ آرٹسٹ بننا چاہیں، ایکٹر، سنگر، کوئی بھی ایسی فیلڈ جوائن کرنا چاہے، تو ڈیزائنر بننا چاہے، تو ماں باپ کہتے ہیں پاگل ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسے بن سکتی ہو، ایکٹنگ کیسے کر سکتے ہو، اس طرح کی بات ہے. پھر شادی میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تو وہ لوگ کمپرومائز کر کے رہ رہے ہیں مگر ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، طلاق یافتہ لڑکی اگر گھر بیٹھی ہے تو طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کوئی نہیں کرے گا جسٹ بیکاز کہ لوگ کیا کہیں گے. بیوہ عورت ہے، اس سے شادی کے لوگ کیا کہیں گے. اس طریقے سے سچویشنز ہم لوگوں نے دماغ میں بنائی ہوئی ہیں. شادی پہ بہت پیسہ خرچہ کریں گے، ہر قسم کے فنکشنز کریں گے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں کر پائیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ نہیں کریں گے. تو اس چیزوں پہ پلیز بات کر لیں. انسانی سوچ کی، انسانی عقل کی، انسانی فہم کی اس سے زیادہ شکست کیا ہوگی کہ میں خود پہ اعتبار نہ کروں، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے باپ، اپنی ماں پہ اعتبار نہ کروں، سوسائٹی پہ اعتبار کرنا شروع کر دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کو لوگوں کے کہنے پہ روک دوں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کا مطلب مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے اوپر اعتبار نہیں، مجھے لوگوں پہ بڑا اعتبار ہے. پھر مجھے شادی بھی لوگوں سے کر لینی چاہیے تھی، پھر مجھے بیٹی اور بیٹا بھی لوگوں کو بنا لینا چاہیے اگر ڈیسیژن میری زندگی کا انہوں نے لینا ہے. گھر ایک کار کی ڈرائیونگ کی طرح ہوتا ہے. گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر وہ اپنا ڈرائیونگ کا کام یعنی سٹیئرنگ جو ہے اٹھا کر معاشرے کے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے گا تو پھر معاشرہ اس گاڑی کو اپنی مرضی سے چلائے گا. گھر اگر میرا ہے، بیٹی اگر میری ہے، بیوی اگر میری ہے، بہن اگر میری ہے، ماں اگر میری ہے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے کہ مجھے معاشرے کے ساتھ ایک کہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں ایک جانوروں کا معاشرہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا کہ جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں میں ان کو قربان کر دوں لوگوں کی خواہشوں کے اوپر. لوگ تو چاہیں گے کہ میرا گھر ٹوٹے، میرا گھر خراب ہو. جب خراب ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، جیسے ابھی آپ نے طلاق یافتہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی غلطی کوئی نہ کوئی ہوگی. پہلے اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ٹاکسک زندگی گزار رہی ہو، جب آپ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتے ہیں اچھا ایدی کوئی غلطی ہونی ہے. کن لوگوں کو خوش کرنے چلی ہوئی ہیں آپ؟ ان لوگوں کو جو ہیل ہیں، ان لوگوں کو جن کا فائدہ اس بات میں ہے کہ لوگ معاشرہ بیمار رہے، پریشان رہے. تو آپ کو اپنے اوپر، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر، اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی بصیرت، اپنے تجربوں کے اوپر زیادہ انحصار کرنا چاہیے. لوگوں کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بولتے رہتے ہیں. دیکھیے جب قافلے چلتے ہیں نا تو بہت ساری، ایک بڑا پرانا خوبصورت افسانہ، آخری بات آپ سے کروں تو ایک لڑکی لیٹ پہنچتی ہے کھانا لے کر اپنے باپ کا کھیتوں میں. وہ کہتا ہے دیر سے کیوں آئی ہو؟ وہ کیا خوبصورت جملہ بولتی ہے، کہتی ہے ابا گھر سے نکل کر کھیت تک پہنچتے پہنچتے کئی کتے بھونکتے ہیں، کئی کتے پیچھا کرتے ہیں، کسی کو پتھر مارتے، کسی کو پچکارتے، دیر تو ہو ہی جاتی ہے. تو یہ معاشرے کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہے بولنا، ان کا کام ہے تنقید کرنا، ان کا کام ہے آپ کو منزل پہ جانے سے روکنا. آپ کا کام یہ ہے کسی کو پچکار دیں، کسی کو ڈانٹ دیں، کسی کی سنی انسنی کر دیں، کسی کی سن کے کہیں ہاں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی جیب نہیں دیکھتے. شادی کے فنکشنز لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر خرچہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. آپ تو شادی کی بات کریں، یہاں تو فوتگی پر کہتے ہیں اگر اچھا کھانا نہیں دیا لوگ کیا کہیں گے. کیا کس دکھ کی بات کریں یہاں پر؟ اس گھر میں جہاں موت ہوئی ہوتی ہے، جہاں 3 دن سوگ منانے کا کہا گیا، وہاں پر لوگ کہتے ہیں مجھے لیگ کی بوٹی نہیں ملی. کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو خوش کرنے چلے ہوئے ہم جو ایک بوٹی کے اوپر پوری کی پوری لاش کو دفنانے سے انکار کر دیتے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو کوئی اشفاق احمد یہ بات کہتا ہے، کوئی جیلانی کامران آپ کو یہ بات کہتا ہے، کوئی واصف علی واصف آپ کو یہ بات کہتا ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. وزن تو دیکھیں نا کہنے والے کا. قرآن کہتا ہے علم والوں سے پوچھو. علم والا اگر فضا کو اور کاشف کو کہتا ہے سر تسلیم خم ہے ہمارا. لیکن یہ لوگ مجھے اگر کہتے ہیں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس یہ ویٹیج ہے، یہ علم ہے، یہ صلاحیت ہے ان کے پاس، یہ فہم ہے ان کے پاس. اگر تو ہے تو پھر آپ اپنے علم اور فہم کو بلند کر لیں لوگوں سے. اگر نہیں ہے تو پھر ان کی باتوں میں نہ جائیں، اپنی منزل کی طرف جاری رکھیں. جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے یہی کہنے والے پتہ کیا کہیں گے؟ فضا شروع سے بڑی لائق تھی، یہ شروع سے کسی کی بات نہیں سنتی تھی، اپنی کرتی تھی. صرف کامیابی کا ہے یہ معاشرہ. جب آپ منزل پہ پہنچ کر فروٹ دیتے ہیں تو لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا. جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو لوگوں کو ہر بات یاد آتی ہے آپ کی نیگیٹو. کاشف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اس ٹاپک بہت بڑا تھا مگر بہت اچھی طریقے سے آپ نے کافی پہلو کو ڈسکس کیا، کافی نظریے جو ہیں ان کے اوپر بات کی. آپ کا بہت شکریہ اگین. ایک بریک ہے، اس کے بعد ہم آپ کی ایک ایسے پرسنالٹی سے ملاقات کروائیں گے جن کا دعویٰ ہے کہ جب وہ سریلی خوبصورت بانسری بجاتے ہیں
تو لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں. تو ملتے ہیں ان سے ایک بریک کے بعد. بانسری سے سیکھ لیں سبق زندگی جینے کا، کتنے چھید ہیں سینے میں پھر بھی گنگناتی ہے. واہ. ہمارے پاس موجود ہیں فلوٹ پہ ہیں عمیر علی مغل، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہمارے پاس ہیں امان بھٹی جو کہ تربوکا پلیئر ہیں اور بڑے زبردست پلیئر ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں سہیل خان صاحب جو کہ طبلہ نواز ہیں. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بڑے سر بکھیر دیے آپ نے، اور کیا سر تھے بانسری کے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی جو سریلی بانسری ہے اس کو سن کر تو جو پیشنٹس ہیں، جو بیمار انسان ہیں، وہ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں. الیبریٹ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بالکل، بات دراصل یوں ہے کہ میں کینسرز کے پیشنٹ جن کو ڈاکٹرز نے ڈیتھ ٹائم دے دیا ہے 10 دن بعد 20 دن بعد، میں ان کو مینٹلی ریلیکس کرنے کے لیے ان کو سیشنز دیتا ہوں کہ چل لیں 2 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں. اس کے بعد جو منشیات استعمال کرتے ہیں، نفسیاتی پیشنٹس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو سیشنز کرتا ہوں یوگا کے ساتھ، کیونکہ یوگا کا کام ہے کہ آپ کو فزیکلی طور پہ ریلیکس کرے. میوزک کا کام ہے کہ آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کرے. کیونکہ آج تک پورے پاکستان میں ہمیں یہ بس بتایا گیا کہ میوزک ہے، پر میوزک ہے کیا چیز؟ میوزک ایک باقاعدہ ایک تھیراپی ہے. اس کو ایک کنٹینٹ ایک طریقے کے ساتھ سنا جائے. نصرت فتح علی خان صاحب ہے نا، جو ان کی لینگویج کیا تھی؟ وہ انگلش میں تو نہیں گاتے تھے نا، جرمن میں تو نہیں گاتے تھے، وہ کس یا پنجابی میں، فارسی میں، بٹ گورے دیکھے ڈانس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میوزک کی لینگویج نہیں ہے. جو باتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی ان کو فیلنگز کی کہا جاتا ہے، اور وہی فیلنگز ہم اپنے کلائنٹس کے اندر ڈالتے ہیں آن دی اسپوٹ. کس ٹائم پہ کیا راگ ہے، مارننگ میں کون سا راگ ہے، اس ٹائم پیشنٹ کا موڈ کیا ہے،
اس میں کافی پیشنٹس آتے ہیں. اچھا میں آپ کی جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, یہ جو بہت ساری قسم کی بانسریاں ہیں ٹھیک ہے نا, ان ساری بانسریوں میں سے کون سی چیز آپ بجاتے ہیں جب کوئی بیماری کے لیے کسی کی بجاتے ہیں تو ان ساروں میں سے کون سی ہوتی ہے؟ اچھا کیونکہ اتنے سائزز ہیں اور یہ تو بہت ہی بڑی بانسری ہے, یہ پتہ نہیں ہے کلاس میں استعمال ہوتی ہے کسی کی پٹائی کے لیے؟ نہیں پٹائی کی نہیں, یہ بیسیکلی جب غزلیں وغیرہ کوئی ڈرامہ میں سیڈ سین چل رہا ہو تو یہی بیس بجتے ہیں. اچھا اور اس کا بھی بجانے کا طریقہ یہیں سے؟ نہیں اس طرف سے ہے, اس طرف سے ہے. اس طرف سے؟ ہاں. اچھا اور یہ کیسے بجانا ہے؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے, انگلیاں کدھر رکھنی ہیں ایسے, اور آپ ڈائریکشن بتائیے گا. یہ 3 یہ 3 فنگرز ہو گئی, یہ دیکھیے یہ پہلے 3 میری دیکھیے فنگرز, یہ 3 فنگرز, اور یہ دوسرے ہاتھ والی بھی 3 دوسرے 2 اینڈ. یہ تینوں کو میں نے ایسے کر دیا. اوکے اچھا آپ پہلے چھوٹی فلوٹ پکڑ لیں گے, یہ تو میرے پاس پہنچ ہی نہیں رہی ہے بہت. ہاں یہ تو بڑوں کے پاس نہیں پہنچتی. اچھا ٹھیک ہے, وہ دوسری سائڈ. اوکے یہ والا سائڈ. اوکے اب پھر یہ 3 ایسے جی, اس کے بعد یہ 3. اوکے اب یس, اور اب یہاں سے بلو. یس ہول کو کھولنا ہے, ہول کو جس طرح کہ اپنے قلم کے پین کے ہول میں بلو کرتے ہیں نا ویسے ہی. یار مائک مجھے بھی مل سکتا ہے کیونکہ مجھے مزہ نہیں آ رہا پلے کرتے ہوئے. مجھ سے کوئی بجی کوئی نہیں ہے میری نا, یہ بھی ریل وائرل ہو جائے گی. اچھا خیر, ابھی ہم آپ کی بانسری کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو نہیں سن پائی تربوکا, ذرا اگر الگ سے آپ تھوڑا سا تربوکا ہمیں بجا کے سنا دیں. ہو جائے سر, میں آپ کو یہ عربک انسٹرومنٹ ہے اور ایجپشین ہے تو میں آپ کو عربک بیٹ سناتا اوے ہو جائے, زبردست شروع کریں گے. مجھے بھی مائک دلوائیے, مزہ نہیں آ رہا. واہ آپ بھی ایڈ کیجیے گا. آ رہا ہوں وہی. آہا واہ واہ ویری نائس. اور یہ وہ تھا تو مجھے قبول میں تجھے قبول. جی اس طرح کی لگی, وہ میرے اندر سے نکل آیا کہ بس یہ ہونا چاہیے اس کا. بڑے مزے کا گیا, بڑا اچھا گیا ساتھ ساتھ. اچھا آپ طبلہ نواز ہیں, کب سے کر رہے ہیں اس بینڈ کو, کب جوائن کیا آپ نے؟ مجھے میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے بھائی ہیں, مجھے منیمم 2 سال تو ہو گئے ان سے ملتے ہوئے. واہ. اور ان کے ساتھ چل رہا ہوں, عمیر کے ساتھ. جی جی. اور اس کے علاوہ جو یہ میرا پیشہ ہے, یہ میرا شوق ہے, تو اس کو میں بہت دل سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور بچپن سے کر رہا ہوں. بچپن سے کر رہے ہیں. آپ تینوں کی کامبو بہت اچھی لگی مجھے. آپ میوزک فیملی سے طلب نہیں ہے. اچھا مگر آپ نے پڑھا بھی ہے نا, آپ نے تو پڑھا بھی ہے. جی جی, میں تھیوری کے ساتھ پڑھ کے آیا ہوں, اچھا رٹا مار کے نہیں آئے. آپ تو گولڈ میڈلز بھی ہیں, آپ کے بڑے میڈلز بھی نہیں ہیں. میں سارے لے کے, میں رٹا مار کے نہیں آئے. اچھا پڑھے آپ کے پاس میڈلز ہے, جلدی جلدی دکھا دیں مجھے. کیونکہ میں بیسیکلی آپ میوزک, میں بیسیکلی خود بھی فین ہوں, اور کیونکہ میں نے آپ کے شوز دیکھے ہوئے ہیں, آپ خود میوزک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. آپ یہی تو پیار ہے میرا, سمجھتی ہیں نا. میں اسی لیے نا بڑا سوچ سمجھ کے ایک کمپوزیشن ریڈی کر کے آیا تھا. یہ کس چیز کا, اس کا ایلیبریٹ کریں. آل پاکستان میوزک کانفرنس کی فرسٹ پوزیشن بھی میرے پاس. یہ والا؟ جی جی. یہ کس چیز پہ ملا تھا؟ جی جی, آل پاکستان میوزک کانفرنس میں فرسٹ پوزیشن ہے. واو, دکھاتے جائیے گا ساتھ ساتھ. دیکھیں یہ اپریسیشن ہوتی ہے لوگوں کی, جب میں یہاں پہ بلاتی ہوں تو میں ان کی محنت یہ تک کاوش. دوسری پوزیشن بھی میرے پاس ہی ہے. واہ, اسی کی دوسری بھی. اوکے واو. اور یہ مجھے دکھائیے, یہ میوزک تھراپسٹ مجھے واگا زون کی طرف سے ملا تھا. ہاں, اور یہ کس چیز کا ہے جی؟ یہ بھی مجھے جو ڈسیبل سکولز, ڈسیبل بچوں ہیں, ان کو ریلیکس کرنے کے لیے مجھے وہاں سے ملے ہوئے ہیں. بھائی سلوٹ
सल्यूट है आपको, आपके पास फ्लूट है, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। कोई इन सब में से कोई एक ऐसी बांसुरी जो मुझे लग रहा था बहुत डिफरेंट है, अगर ये बजा के इसके साथ कुछ आप हमें दिखा दें, क्योंकि ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग सी लग रही है। अच्छा। तो ये आप हमें दिखाएं ज़रा इसका जादू, और ये लास्ट मिनट है, ये आखिरी हमारी परफॉर्मेंस होगी, तो आपकी अपनी फेवरेट। अच्छा, फिर अगर ये हमारी फेवरेट करनी है तो फिर हम अपना दूसरा जो फील करके है ना, ये तो आपके लिए बजा रहे हैं फिर। जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, आप बीच में चेंज कर सकते हैं बांसुरियाँ। नहीं ऐसे नहीं होगा क्योंकि स्केल एक तो नोटेशन फिर आप आपकी जो फेवरेट है वो आप बता ये दो। आपको मैं स्पेशल ये कर रील, दें, ये ठीक स्पेशल है, रील कर ये दूंगा, कर ये दें, मैं आपको स्पेशल रील करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो तबला उसी सुर में किया हुआ है। अगर मुझे ये पहले कर पता दें, था- ये कर दें फिर, ये आपके लिए। आहा, वाह, वाह, वाह,
کیا پرفارم کیا ہے، زبردست.